بڑھانے کا؟ کیا ہم نے نہیں IMF سے ہماری بار بار نیگوسیشنز ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کی؟ اور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں جب انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ تو ہم نے 10 روپے کم کی تھی؟ کیسے کی تھی؟ ہم نے ادھر ادھر سے پیسے نکالے تھے، ہماری ریکارڈ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا تھا، اور جب ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اور پھر ہم نے جگہ کہیں پیٹ کاٹ کے، لیکن ہم نے 200 ارب کی سبسڈی دی ڈیزل اور پیٹرول نیچے رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب آپ ڈیزل اور پیٹرول بڑھاتے ہیں سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ 4 روپے یونٹ بجلی کم کی ہم نے، تو اس کے لیے سبسڈی ہم نے نکالی۔ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر فلائی کام ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، کہ ہر خاندان کو، ہمارے جتنے صوبے تھے، ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ ہم نے ہر خاندان کو دیا 1 سال کے لیے ہیلتھ انشورنس، کسی بھی ہسپتال میں علاج کروا سکتے۔ کبھی پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام نہیں آیا۔ پھر ہم نے کامیاب پاکستان کیا، اور کامیاب پاکستان میں ہم نے قرضے دیے سود کے بغیر نچلے طبقوں کو۔ ہم نے احساس کے پروگرامز کی سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا احساس پہ، احساس راشن کیا کہ لوگوں کو، ہم نے نچلے طبقے کو 1.5 کروڑ گھرانوں کو، 1.5 کروڑ گھرانوں کو ہم نے احساس راشن کارڈ دیا کہ وہ جا کے آٹا، گھی اور چینی وہ ایک ڈسکاؤنٹ پہ لے سکیں کریانہ سٹور سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم بھی IMF پروگرام میں تھے، اس کے باوجود ہم نے اپنے قوم کا دھیان رکھا۔ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر پریشر نہ پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی، عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے، یہ جو ساری قیمتیں بڑھی ہیں یہ تو پچھلی گرمیوں سے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی سارا کچھ فیس کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ کیا اتنا بڑا طوفان آیا کہ ہماری مہنگائی بھی اسمانوں پہ چلی گئی اور مزید اور جانی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری معیشت ہے، جو نقصان ادھر ہو رہا ہے۔ یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مشکل برا پاکستان ملا، برا تو ہمیں ملا تھا مشکل وقت۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے جو اصل بارودی سرنگ تھی، اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بیرونی خسارہ، کیونکہ وہ ڈالرز کے اندر خسارہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 20 ارب ڈالر۔ اس کے باوجود تیسرے سال میں ہم بالکل خسارہ کم کر چکے تھے، اور خسارہ بھی کم کیا، اور 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا کا سال تھا، اور اس سے جو 2 سال کرونا کے تھے، دوسرا اور تیسرا ہمارا سال کرونا کا سال تھا، اور کرونا کے باوجود 5.6% پہ پاکستان بڑھا، جب ہندوستان -7% پہ چلا گیا۔ ان کی گروتھ، ان کی دولت میں بجائے اضافہ ہونے کے نیگیٹو میں گیا۔ اس دور میں جس طرح پاکستان نے سب سے، یہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا کا ساری دنیا میں عذاب آیا، تو پاکستان وہ ملک تھا چند ملکوں میں سے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا، غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا۔ اور اس میں میں آج خاص طور پہ پھر سے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری NCOC، جو ہم نے سٹرکچر بنایا تھا، جس کو اسد عمر اس کے لیڈ کر رہے تھے، جس میں سارے پاکستان کے ادارے تھے، سب نے اپنا کام کیا، جس میں پاکستانی فوج بھی تھی۔ اور جس طرح ابھی جو ہمارا فیٹف میں سے ہم نکلے ہیں، فیٹف کے اندر بھی سب نے مل کے، ایک ملک نے مل کے لڑا تھا، جس میں سارے ادارے، جس میں حماد نے لیڈ کیا تھا، جس میں سارے ادارے تھے، جس میں پوری کوشش کی، بلکہ پرائیویٹ لوگ بھی تھے، جس میں پاکستانی فوج بھی تھی، سب نے مل کے اتنے بڑے ایشوز ہمارے دور میں ریزالو ہوئے۔ اسی دور میں جب ہم IMF میں تھے، اسی دور میں جب عالمی بحران تھا، ایک قوم بن کے ہم اس سے نکلے تھے۔ یہ جو آج پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو آج ہماری ساری جو اتنی مشکلوں سے ملک کو ہم نکول کے یہاں لے کے آئے تھے، آج مہنگائی کے علاوہ جو ہماری معیشت ہے خطرے میں ہے۔ موڈیز کے اندر جو
کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہے کہ ایک ملک کی کریڈٹ ریٹنگ انہوں نے مائنس میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو قرضے نہیں ملیں گے. اگر قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے. اور یہ دوسری چیز, وابڈا کی ریٹنگ ایسی تھی کہ وہ خود انٹرنیشنل لونز لے سکتی تھی. اب جب سے یہ آئے ہیں اس کی بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. اس کا مطلب کہ وابڈا کو وہ لونز نہیں ملیں گے, اور اگر ملے تو بہت مہنگے ملیں گے. اس کا مطلب اسی دور میں جو 10 ڈیم جو ہمارے دور میں شروع کی ہوئی ہیں وہ اب خطرے میں چلی جائیں گی, کیونکہ اگر پیسہ قرضے نہ ملے تو یہ کیسے پورے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی بھی کر رہا تھا, اس کی 5.6% تیسرے سال میں اور 6% چوتھے سال میں جب اس کی اکانومی گرو کر رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, جب ریکارڈ ہم ٹیکس اکٹھے کر رہے تھے, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پیسے نکال سکے عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے, سبسیڈائز کرنے کے لیے. ریکارڈ 6.2 ٹریلین یعنی 6,200 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. اور اسی دور میں سب سے زیادہ پاکستانی اوورسیز بیرون ملک پاکستان ریمیٹنسز ہمیں بھیجیں 31 ارب ڈالر کی, 32 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس تھی. اور جو ہماری فصلیں تھیں, جو ہمارا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان تھا, اس کی وجہ سے جو کسانوں کے پاس پیسہ گیا, جو ہم نے ان کی مدد کی, ریکارڈ فصلیں ہوئی ہمارے پاس. 4.4% پہ ہمارا زراعت ہماری آگے بڑھ رہی تھی. تو اس وقت کیا ہوا کہ آج سارا کچھ نیچے جا رہا ہے. اور وہ ہوا کیا, میں آج آپ سب کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ایک سازش ہوئی امریکہ سے, ایک سازش جس سے یہاں میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ ملے. اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گورنمنٹ گرانے کا. اس سے جو سیاست کے اندر, جو ملک کے اندر سیاسی ماحول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو گئی. اس کا افیکٹ پڑا معیشت کے اوپر. میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں, لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں. یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا, یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے, بڑی مشکل سے ہماری معیشت یہاں کھڑی تھی. تو میں نے تب ان کو بتایا, پھر شوکت ترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے, نہ ان کے پاس اہلیت ہے, اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے. ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے, نہ ان کا مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا, اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اور وہ جو مقصد تھا, میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا, خرم دستگیر کا, جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا, اور اس نے 2 چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا, اس نے ججز اور ڈال دینے تھے, اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا, جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس کیوم جی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے, میں بتا دوں آج کہ نیب نے کوئی 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے, کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی.
تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ تھا. اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا، یہ تو صرف چاہتے تھے NRO، دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا، جنرل مشرف نے NRO دیا، جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے. یہ جو ہے یہ NRO2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی، یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا، میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں، اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلیں، جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے. تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی، بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے. تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے. تو ان کا صرف مقصد NRO2 تھا. اور انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے جب جو چینجز لے کے آئے ہیں، ساری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا ان سروں کے ناموں پہ، وہ سارا ختم ہو جائے گا. اب یہ NRO2 مل جائے گا ان کو کل. اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہتے کہ جی ہم بے بس ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں اس ملک سے، تو کیا آپ کو یہ جو 1200 ارب ہے، اس میں سے اگر آپ یہ معاف کروا رہے ہیں، سوچیں یہ اس کا 400 ارب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت نیچے لا سکتے ہیں. اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی، اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت 3.5 سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے، تو اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں 2 مہینے ہو گئے، کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی؟ کیونکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں. امریکہ کی اجازت نہیں ملتی. ہم نے جب تیل سبسڈائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے رہا ہے، جو سری لنکا لینے لگا ہے، جو بنگلہ دیش لینے لگا ہے. ہم نے بھی روس سے تیل لینا تھا اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں آنے دینا تھا. انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل، کیونکہ ان کے جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو، لہٰذا عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا. اصل مقصد جس کے لیے یہ آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا. NRO انہوں نے لینا تھا، NRO2 اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا ہے، اور اس سے 1200 ارب روپیہ اس قوم کا یہ ہضم کر جائیں گے. پہلے سارا پیسہ ہضم کیا NRO1 پہ، یہ دوسرا ہے اب. اور پھر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں، اب مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گیا ہے. اور مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ہماری 10% ایکسپورٹس گری ہیں پچھلے مہینے، جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے، ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا، جس طرح سری لنکا اب تیل نہیں خرید سکتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے، جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا. اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس،
اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں، کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں. تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری ساورنٹی کی قیمت ہوگی، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. اور اس قیمت، وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات، لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی، جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا، جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا، وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، انٹرنیشنل لاء توڑا. تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تب اس سے پہلے دوستی کی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز، ایک اور ان کا مانڈوی والا اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں، ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان، اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے. اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی، وہ کیوں بنایا تھا، ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو، اس سب کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے اناورو لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں، میں آج اب سارے پاکستانیوں کا آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے، یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے، اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن، ایف آئی او ہوگی دفن. سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں، میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا، جس طرح کی ایف آئی آرز کٹوائی، ہمارے اوپر بلاسفمی کے کیس کر دیے. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفمی کا کیس نہیں کرتی، یہ انہوں نے کر دیا. اب 8 ایف آئی آر میرے اوپر ہیں، ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں، ان کا آج پڑھ لیں سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی. اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت، ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے، وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں، ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں. ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں. پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی، وہ آج ہاسپٹل میں ہے اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے. اب تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے، صحافیوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے، میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے، اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے،
یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے، باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز، پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے، نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے ہیں، نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے۔ انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے، صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم سب نے مل کے، ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے۔ میں آپ کو کال دوں گا۔ ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم کریں گے، اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشنز۔ صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا۔ جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں، جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ملوث ہیں اس میں، اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے، اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا، حالات اور بگڑیں گے، سیاست کے اندر غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی، وہ معیشت کو افیکٹ کرے گی۔ صرف راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن کا، اور وہ ہم سب نے مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔